أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما آمین۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ پہلے سبق نمبر 11A میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سبق میں سورۃ اخلاص پڑھیں گے ہم آج، اور گرامر میں فعل ماضی میں ہم دارابا، سامعہ، عالمہ، عاملہ 2 باب ہم نے کر لیے، تو اگلا جو 2 باب ہیں ان کے بھی ہم فعل ماضی کے ٹیبل بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں 16 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 2000 کے قریب آتے ہیں، 1966 بار۔ تو الحمدللہ جب ہم یہ سبق مکمل کریں گے انشاءاللہ تو کل 131 الفاظ ہم سیکھ لیں گے، جو کہ قرآن میں 30,797 بار ہیں۔ اور آپ کے بیٹری کا سیل دیکھیں، ہم نے یہاں تک جانا ہے تو کتنی تیزی سے آپ نے 11 اسباق کے اینڈ میں 20 ہیں ہمارے کل، اتنا زیادہ ماشاءاللہ آپ نے سیکھ لیا ہے۔ تو یہ سرخ گلاب آپ سب کے لیے، اور بہت مبارک کہ آپ لوگ اتنے شوق، لگن اور استقامت کے ساتھ اتنی تیزی سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ امید ہے ساتھ ہوم ورک تو اب آپ کو یاد ہوں گے اور آپ کر رہے ہوں گے، شیٹ سے بھی پڑھتے ہوں گے۔ سورۃ اخلاص ابتدائی مکی سورت ہے، اس کا ہم تعارف لے لیتے ہیں۔ اس کا نام اخلاص، سورۃ اخلاص ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر اس کو پڑھے گا، اس پر ایمان لائے گا تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ اخلاص اس لیے اس کا نام ہے۔ اور لوگوں کا یہ سوال کہ جی معبود کیسا ہونا چاہیے، یہ اس کا بہترین جواب ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ساری معبود کی خصوصیات اس میں کس طرح آتی ہیں۔ اس کی بہت اہمیت ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح ایک رات میں پڑھا جا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو واللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 811۔ اصل میں جو توحید کا اس میں بیان ہے، اور توحید کے جو بیان کیے گئے ہیں نا، وہ تقریباً 1/3 قرآن کے مضامین میں توحید کا بیان ہے، تو اس وجہ سے یہ تیسرے حصے کے برابر ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ زندگی میں کیسے لائیں گے؟ ظاہر ہے ہم اپنے پیارے رسول کی سنت کے مطابق لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر فرض نماز کے بعد سورۃ اخلاص 1 بار پڑھا کرتے تھے، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار، یہ ان کی سنت تھی۔ تو یہ امید ہے آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، نہیں تو یاد سے آپ شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا جو ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا ہمارا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب بھی سورۃ اخلاص میں ہی ہمیں ملتا ہے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ ہم نے تلاوت سنی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، ماشاءاللہ جی آواز آ رہی؟ چلے کوئی بات نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان میں کن الفاظ کی، کل آپ کے لیے نیا لفظ ہے، یہ فعل امر ہے، یہ ہم ابھی سیکھیں گے۔ ہوا کیا ہے؟ بولتے جائیے انمیوٹ کر کے۔
ہوا کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے، ضمیر پتا نا. اللہ ہو، اللہ تعالیٰ، اللہ جلالہ کا نام ہے. احدن، یہ کیا لگ رہا ہے کنسٹرکشن سے؟ اسم فعل حرف کیا ہے؟ یہ اسم ہے ہے، تنوین ہے، اسم ہے، اسم ٹھیک ہے، تنوین ہے، تنوین. شاباش، ایکسیلنٹ. الصمد، یہ کیا ہے؟ اسم یہ بھی اسم ہے. کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ اسم ہے؟ حل جو لگا اس کو. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. لم ہم نے آپ کو بتایا تھا، لم کے معنی بتائے تھے جب ہم نے کہا تھا نئی والے الفاظ ہیں اس میں، نہیں یاد ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ڈیڈ ناٹ ہے نا، ڈیڈ ناٹ کے معنی. یلد، اب شروع میں یا رہا ہے، یہ اچھا بھی آپ نے فعل مضارع نہیں، یہ نہیں ابھی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. واہ حرف ہے اور اس کا مطلب ہے اور لم، پھر آ گیا لم یولد، یہ ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لہو کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے کریں گے. لا حرف جر، اوزبی، ایکسیلنٹ. کفوًا، یہ بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے، پر ہے کیا کہ اسم ہے فعل ہے؟ اسم، اس پہ بھی تنوین ہے، شاباش. احدن، یہ بھی اسم ہے. دیکھیں اب آپ کو اتنی پہچان ہو گئی ہے، نئے لفظ جو ہیں وہ تو ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے. تو جب بھی آپ تلاوت سنیں یا آپ قرآن پاک پڑھیں تو دیکھا کریں کہ اس میں سے اگر ترجمے والا پڑھیں تو نیچے اس کو کور کر لیں کسی کارڈ سے، پیپر سے، خود دیکھیں کہ مجھے کون کون سے معنی آتے ہیں. کہ جب تک ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہمیں پھر ترجمہ کرنا، ہم نے ترجمہ کرنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ایسے ہی انشاءاللہ سیکھیں گے. تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کو سب الفاظ کی الحمدللہ کے پہچان. یہ دیکھو، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. ہم آپ کو پڑھائیں گے اسی کورس میں آگے، یہ فعل امر ہے، کہہ دیجئے. ہوا وہ، یہ تو ہم نے سب سے پہلا سیکھا تھا گرامر میں، ہے نا. اللہ، اللہ، احد، ایک ہے. کل 332 بار یہ الفاظ آیا ہے. پھر آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے. کل. کالا، جیسے ہم نے فعلا فین پڑھے، کالا بھی ایک فعل ہے. کالا کا مطلب ہے اس نے کہا. یہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ آنے والا فعل ہے. یہ ہم QC2 میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بیچ میں الف آتا ہے، کمزور حرف آتا ہے، ایکچولی واو ہوتا ہے. 530 بار آیا اس نے کہا. تو اس کا، اور اگر جمع بنائیں گے جیسے ہم فعلا سے فعلو بنایا تھا تو کالون سب نے کہا، تو کالو بھی 332 بار آتا ہے. کھولیں یہ کالا کالو، اس کے سیگے ہر صفحے میں آپ کو نظر آتے ہیں. ان سب نے کہا. تو کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یہ فعل امر ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ. احدن، بالکل ٹھیک آپ نے بتایا کہ یہ تنوین ہے تو یہ اسم ہے، ایک، اکیلا. ایک کے معنی میں احدن کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. واللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، ایک، اکیلا. تو اب ہم نے کہا کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں اس ماڈل کے مطابق. تو پھر ہم تھوڑی سی اس کے ڈیٹیلز یا اسباق دیکھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ 4 چیزوں میں یکتا ہے، اکیلا، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. ٹھیک ہے. اب ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کو کوئی رشتہ دار نہیں. صفات میں بھی یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس جیسا کوئی سن نہیں سکتا، اس طرح سے کوئی غائب نہیں جان سکتا، کوئی اس طرح کی مدد نہیں کر سکتا. تو ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا. تیسرا حقوق میں، کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، کسی اور کو ہم یہ حق نہیں دے سکتے. پھر اختیارات، دیکھیں حرام و حلال، قانون سازی، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شراب حرام ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی یہ حلال ہے. تو اختیارات سب، اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے، جو قانون ہمارے لیے بنائے ہیں وہ اور کوئی نہیں بنا سکتا، نہ اس کو چینج کر سکتا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا، آپ کو MCQs میں آ جاتا ہے. کوئی ان کو بتائے گا کون سی 4 چیزوں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اکیلا ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتا دے، بولیں. ذات میں، ذات، صفات، صفات، حقوق اور اختیارات. یہ ٹپس پہ لے لیں کہ آپ کو آ جاتا ہے کوئی چیز میں سوال. ویسے بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو اب ہم نے ماڈل کو زندگی میں لانا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں پہلے، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر
کہ میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں، ان چاروں چیزوں میں اللہ میں تجھے یکتا مانوں. پھر دعا کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ احتساب. کتنی مرتبہ میں نے نفس کی بات مانی یا شیطان کی مانی اور اللہ کی نہیں مانی. لیکن اب اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے جانا ہے، لیکن ہم لگے میں کسی اور کام میں انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں اور نماز کا وقت چلا گیا. تو شیطان کی بھی نہیں ماننی، اپنے نفس کی بھی نہیں ماننی. ہم نے یہ احتساب کرنا ہے. پھر ہم پلان بنائیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو کیا پلان بنائیں کہ نفس اور شیطان کے اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنائیں. ٹھیک ہے کہ ہم جب ہم نے سیکھ لیا کہ ان چاروں چیزوں میں اللہ یکتا ہے تو ہمیں اللہ کی اس بات ماننی. اور جب انشاءاللہ ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ہم دوسروں کو یہ بات بتاتے ہیں، یعنی تبلیغ کرتے ہیں. یہ ماڈل ہم شروع سے بتا رہے ہیں کہ اپنی کو زندگی میں لانے کے لیے یہ ہم یہ والا ماڈل کرتے ہیں. پہلے آپ نے جو ہے اس کا مطالعہ کر لیا، پھر تصور اور غور و فکر کے ساتھ، پھر تصور اور احساس کے ساتھ آپ پھر یہ دعا مانگیں گے، احتساب کریں گے، پلان کریں گے اور تبلیغ. یہ سب آیتوں پہ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. علموا اکتبو. اب یہ آپ کی باری، جی ہاتھ کھڑا کریں. اس کو کون پڑھے گا؟ اور باقی سب لوگ میوٹ کیے دہرائیں گے اس کو ترجمے کے ساتھ. جی نجمہ شیخ کروائیے، ہم سب اعوذ ان کے ساتھ باللہ ریوائز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ، قل ہو آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے. جزاک اللہ سسٹر. تو سب نے امید ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دہرایا ہوگا. علمو سکھائیے، اکتبو لکھیے، اور باقی لوگوں کو بھی بتائے کہ اس کا یہ مطلب ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. الصمد ایک بار ہی آیا ہے یہ لفظ قرآن پاک میں، بے نیاز، خاص اسم کے طور پہ آیا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب تو اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب بھی اور بھی ساری مخلوقات سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. بے نیاز ہونے کا یہ مطلب کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو ہم اب اس ماڈل کے مطابق مطالعے کے بعد ہم تصور و احساس کے ساتھ کیا کر دیکھیں گے، اس کے ہم اسباق دیتے ہیں، ڈیٹیلز دیتے ہیں ہمیں تاکہ اور سمجھ آئے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، دیکھیں اللہ کو نیند نہیں آتی، نہ اللہ تعالیٰ کو تھکن محسوس ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے. تو کیا دعا کریں گے کہ اے اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضرورت جس طرح تو نے میری ضرورتوں کو آج تک پورا کرتا رہا، اسی طرح آئندہ بھی پورا. آج تک بھی اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو ہے، وہ رب ہے، ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یا اللہ ہماری ضروریات کو اسی طرح سے پورا کریں. تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور دوسری کروڑوں مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر دوبارہ اس آیت کو پڑھیں کہ ہر ایک کو کتنی اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، لیکن اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں. اللہ خود سمجھ، بڑا یہ خاص جو ہے لفظ ہے، تو ہم نے یہ یاد رکھنا. جی کوئی اور اس کو پڑھنا چاہے گا؟ سسٹر نجمہ نے تو ابھی پڑھ لیا. اللہ جی الصمد. جی سسٹر نور کریے، پڑھیے. بسم ترجمے کے اللہ ساتھ الرحمن پڑھیں. الرحیم. اللہ الصمد بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. تھینک یو سسٹر. اور امید ہے کہ سب نے اس کے ساتھ ساتھ پڑھا ہوگا. اگلی آیت پہ آتے ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا. لم، اب آپ آگے آپ سیکھیں گے یہ یا آتا ہے نا شروع میں، یا تا، یہ علامت مدارے ہوتی ہے. لیکن ہم نے کہا تھا لم جب آتا ہے مدارے سے پہلے تو اس کو ماضی میں لے جاتا ہے اور نہ نفی میں اس کا معنی کر دیتا ہے. ڈیڈ ناٹ، he was not born by anybody. He did not give birth to anybody. gave birth، جنا ماضی کا ٹینس ہے، فعل مدارے ہیں. ٹھیک ہے، ہیلو ہائے. پلیز اپنے مائکس کا دھیان رکھیے پلیز. تھینک یو. نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ یولد وہ جنا گیا. ایک ہوتا ہے ایکٹیو وائس، ایک یہ ہے پیسو وائس ہے، مجہول جسے ہم کہتے ہیں. یہ مجہول ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے، لیکن یہ جو ہے
انگلش میں جیسے ہم ایکٹیو پیسو پڑھتے ہیں نا اسی طرح. اور نہ وہ جنا گیا. یعنی ابھی ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے پھر آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی. لم ڈیڈ ناٹ آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, 340 بار یہ لفظ قرآن پاک میں آیا. لن بھی آتا ہے. لن کا مطلب ول ناٹ, وہ کمپیریزن میں انہوں نے بتا دیا, اور یہ 106 بار آیا. یہ بھی آئے گا آگے ہم دیکھیں گے. لم یلت, لم کا لفظ 348 بار, اور یلت کا لفظ یہ صرف اس میں ایک بار ہی آیا ہے. لم کا مطلب ہے نہیں. یلت کا اگر خود معنی دیکھیں, اب پھر آپ نے مضارع پڑھا نہیں, انشاءاللہ اب ہم کوئی اس کے بعد پڑھیں گے. اس نے مضارع کا ہمیں پتہ ہے نا, اس میں فیوچر اور پریزنٹ اور فیوچر ٹینس آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو چونکہ لم آ گیا تو اس کا معنی ماضی میں چلے گئے ہیں اور نیگیٹو میں چلے گئے, تو آپ سمپل یہ یاد رکھیں کہ نہیں اس نے جنا, اور یہ کیا ہے, یہ ایکٹیو وائس ہے, ٹھیک ہے. اتنا بھی یاد رکھ لیں, آپ کے لیے کافی, کہ وہ ڈیٹیلز ہم آپ سے پوچھتے نہیں ہیں جو ابھی آپ نے پڑھے نہیں. تو نہیں اس نے جنا, لم یلد. اب یاد رکھنے کے لیے دیکھیں, والد, والدہ, والدین, لد اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اولاد, ولادت, میلاد, تو اس لیے ہم نے یاد رکھا ہے کہ یلد کا مطلب ہے, لم یلد کا مطلب ہے نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یولد, یہ اس کا پیسو وائس آ گیا, اور نہ ہی وہ جنا گیا, کہ دونوں لفظ ایک ایک بار ہی صرف سورۃ اخلاص میں ہی آئے ہیں قرآن پاک میں. یلد جیسے میں نے ابھی بتایا ایکٹیو وائس ہے, اس نے جنا. یولد وہ جنا گیا, پیسو وائس, اس کو مجہول بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم اس کے اسباب دیکھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اولاد کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم انسان ہیں, ہمیں ضرورت ہوتی ہے. جب ہم تھک جاتے ہیں تو بچے انسانوں کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے, اس لیے اس کو تو کوئی اولاد کی ضرورت ہی نہیں. نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو قطعاً بھی کسی کو اولاد کی نہ ضرورت ہے, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا. تو پیغام کیا ہے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانا ہے. کیوں ان کو پہنچانا ہے, کیا کہتے ہیں عیسائی, یہ بات کیوں لکھی ہے, کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ حضرت عیسیٰ کو ہاں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بن نعوذ باللہ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. اسی لیے ہم جب کہتے ہیں نا عبدہ و رسولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ اس کے بندے اور رسول ہیں, ہے نا. جی اس کو اب کون پڑھے گا ترجمے کے ساتھ؟ جلدی جلدی ہاتھ کھڑے کر دیا کریں پلیز. سسٹر فیال آپ پڑھ لیجیے. لم یلد, جی نہ اس نے کسی کو جنا, ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. جزاک اللہ سسٹر. تو یہ سیکھیے اور سب کو دوسروں کو بھی سکھائیے اللہ, اور باقی سب لوگ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں ہے لہو اس کا, کفواً ہمسر, برابری کرنے والا, احد کوئی. احد ہم نے کہا وہاں ایک, یکتا. احد کے دو معنی, کوئی کے معنوں میں آتا ہے. ایکچولی کوئی بھی جب نا کوئی نہیں ہے, مطلب کوئی ایک بھی نہیں ہے, بات وہی آ جاتی ہے. بات ہم وحدانیت ہی کر رہے ہیں, توحید ہی کی کر رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, کوئی ایک بھی نہیں. تو ہم یہاں ہم کہیں گے کہ احد کے دو معنی ہیں, ایک اکیلا اور دوسرا کوئی, جو آخر اس والی چوتھی آیت میں آیا. واو کا مطلب ہم سب کو یاد ہے نا, سوری, واو کا مطلب سب کو یاد ہے نا ہمیں. جی, اور واو کا مطلب اور, شاباش. اس کو کیا ہوگا میں نے یہ کیسے غائب ہو گیا. ہاں جی کوئی گائیڈ کرے کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے جب ایسے غائب ہو جائے. تو شیئر بھی نہیں کر رہا. میم کیا ہوا ہے, ڈبل کلک کریں نا اس کے اوپر, پھر سلائیڈ آگے چل جائے گی. ویسے ہی کروں. ہاں ہاں جی, ویسے کہیں پہ بھی نا خالی جگہ پہ ڈبل کلک کریں ایک دفعہ اسکرین کو. یار پھر چلی گئی, یہ دیکھو آ کے چلی جاتی.
नहीं मूव ही नहीं हो रही, स्टक है उधर। दोबारा करते, ये देखो जी आके चली जाती है ना, आती है फिर चली जाती है, कुछ पता नहीं क्या मसला। प्रेस एस्केप और डबल क्लिक, नहीं ये जैसे ये वो देखो ना, आती है, देखें सिस्टर उस्मा, आ जाती है फिर चली जाती है। जी मुझे समझ आ रही है, आपके नेट में जो है ना लो है नेट का इस वजह मसला से। आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। चले कोई बात वही नहीं, है। एस्केप करके फिर दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखो हो जाती है और फिर गायब हो जाती है, बिल्कुल ठीक चल रही थी, एस्केप से भी नहीं जा रहा, देखो। अब अन स्क्रीन करें, फिर से स्क्रीन शेयर करें, फिर मैं हो कहा स्टॉप जाएगा शेयर ये। करूँ ना, स्टॉप शेयर करके फिर करती हूँ। हो जाता है अभी, प्लीज जस्ट गिव मी 1 मिनट, सॉरी। अब मूव कर रही, इससे स्लाइड नजर आ रही है और मूव करती, सिस्टर उजमा। जी अभी जहाँ पे थे वहीं पे रुकी है। जी, आगे अब मूव की। जी हो गई हो गई। हाँ बस, नेट के इश्यूज में ना ये आजकल पता नहीं क्यों तंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं, वाव का मतलब हम सबको पता है, और लम नहीं, याकुन है, ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी फेल ही है, फेल मदारी है, काना से फेल मदारी है, 31 बार ये लफ्ज आया। इसकी डिटेल्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और नहीं है लहू, उसका या उसके लिए, ठीक है। मैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये सूरत अल काफिरून में हम पढ़ेंगे, इस उसके उन्होंने मिसाल बता दी, यहाँ लहू का है। कुफुवन, कुफुवन का मतलब है हमसर, बराबरी करने वाला। मिसाल करें, जब हम रिश्ता तय करते हैं, अगर बच्ची का रिश्ता तय करने हैं, बेटे का बेटी का, तो कहते हैं जी बराबरी का खानदान में करो, तो कफू का ख्याल रखा जाते हैं, जाम तौर पे तय करते जाते हैं। ये लड़की का खानदान और लड़के का खानदान के हम सर, हम पल्ला हो, एक जैसे हों। लेकिन अल्लाह ताला का तो कोई भी हमसर नहीं, ठीक है। कुफुवन का मतलब है कि कोई भी नहीं। आहद का हमने कहा यहाँ मतलब है कोई। जब हमने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, तो इसमें अहद का मानी हमने लिया एक, और अहद मैंने बताया था कि अल्लाह ताला के लिए ही ये इस्तेमाल होता है, यकता या एक के माने में अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है। और कोई मतलब मनफी मानों में कि कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई में मीन की बिल वही बात के वही अकेला है, मतलब वही बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये कोई के मनफी मानों में, यानी कोई नहीं, ठीक है। और लम यकुल्लहु कुफुवन अहद, के कोई भी उसकी उसकी बराबरी करने वाला या उसका हमसर नहीं है, ठीक है। मुताला कर लिया, तसव्वुर और एहसास के साथ में देखते हैं हम इसको जिंदगी में हमने कैसे लाना है। देखिए अल्लाह ताला की अजमत कैसी है, अल्लाह ताला की अजमत ऐसी है कि कहीं दूर तक भी नजर ना आए, ना वो जात में कोई इसके अजमत में बराबर है, ना सिफात में, ना हकूक में, और ना इख्तियारात में। हमने शुरू में भी यही बात की थी, और ये चारों बातें हमने हमेशा याद रखनी है। सोचिए कि क्या मेरे ज़हन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूँ या डरती हूँ? क्या किसी और से भी मुझे उम्मीद है? क्या किसी और को भी मैं ताकतवर समझती हूँ? हम ये सोच के फिर हम दुआ क्या करेंगे कि ए अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी जरूरतों को पूरा कर दे। तो दुआ ये करेंगे कि ए अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी जरूरतों को पूरा कर। जी इसको कौन हमें रिवाइज करा देगा? जल्दी से हाथ खड़ा करें जिसने पहले नहीं कराया। सिर्फ सिस्टर फरियाल आप, जी सिस्टर तुम चले आप ही करा दें। अनीला को करवा, अनीला से करा लेते हैं, सिस्टर अनीला शहबाज करा दें का हाथ भी खड़ा हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम यकुल लहू, और नहीं है लहू उसका, कुफुवन हमसर, अहदन कोई। आहद, तो यहाँ आहद कोई मत, और मनफी वाले अहद मतलब कोई नहीं, ठीक है ना। नहीं, नहीं यहाँ भी आया, और आहद भी मनफी के मानो में कि कोई नहीं। तो दूसरों को भी बताइए कि इसका क्या मतलब है। अब इस सूरत को हमें मोहब्बत से बार बार पढ़ना चाहिए। इसके लिए हम एक सहाबी उनका वाकया देखते हैं।
ایک صحابی ہے سورت کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہر رکعت میں آپ کیوں اس کو پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے میں جنت میں داخل کر دیا. یعنی اگر ہم اس کو محبت سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرمائے گا. نوٹ کیجئے کہ اگر ہمیں بھی اس سورت سے محبت ہو جائے تو پھر کتنے اس کے اچھے نتائج ہوں گے. کیسے؟ دیکھیں جیسے آپ پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کسی کو بڑا متاثر کرتے ہیں، اسی طرح سے اس سورت کو اتنی اچھی طرح سے پڑھیں کہ اس میں جو ہم نے سیکھی ہیں ساری باتیں ان کو ہم نے سب اللہ تعالیٰ سے ہی ہم نے مانگنا ہے. اور انشاءاللہ جب اس طرح ہمارا یقین اور اس کے توکل اور اس کے ساتھ ہم مانگیں گے تو وہ پورا بھی کرے گا اور الٹیمیٹلی وہ آپ کے نیک اعمال میں بھی دکھے گا. الحمدللہ. جی کوئی اب اس کو ایک بار پڑھ لے. ہاتھ کھڑے کر دیا کیجئے. میں پڑھتی نغمہ ہوں. آپ کروا دیں، سسٹر نغمہ کروا دیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہمسر احد کوئی. جزاک اللہ سسٹر. تو الحمدللہ کہ ہم نے پڑھ لیا. اب اس میں وہی والا تھا کہ اور تھا؟ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں لم یکن لہ کفوا احد کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی اس جیسا معاف کرنے والا نہیں، کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، کوئی ویسا محبت سے خیال کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور باقی جو 99 نام ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور کسی ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. تو یہ اللہ کے نام بھی ہمیں یاد کرنے چاہیے، اس کا بھی بہت ثواب ہے. کوشش کریں کہ یہ نام بھی ہم سارے یاد کر لیں، اسماء الحسنہ یاد کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں محبت سے جب ہم کہتے ہیں بار بار پڑھیے تو اگر ہم غور کریں اتنا شرک ہے، لوگ شرک کرتے ہیں، دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہیوں میں پڑے جاتے ہیں، تو ہمیں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی. اس کائنات کا مالک کون ہے اور وہ کیسا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ مجھے آپ کو یہ پیغام نہ ملتا تو میں تو خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں ہی لڑتی رہتی، پریشان رہتی. اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل میں شوق، محبت اور عظمت بھری ہو. شوق، محبت اور پڑھیں گے اور عظمت سے اور ہر چیز کو سمجھ کے کہ دیکھو کیا کیا چیزیں، ایسا ہی اسی کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اسی کو ہم نے معبود ماننا ہے، اسی سے ہی مانگنی ہے، اور وہی اکیلا ہے، کبھی بھی کسی کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہم شریک نہیں کرنا. اور پھر اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے. الحمدللہ. اب کسی کے کوئی سوال ہیں؟ ایک دو تو ہم ابھی لے لیتے ہیں، پھر ہم گرامر پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم باقی کے سوال لے لیں گے. کوئی ضروری سوال ہے تو ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ایک دو سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر. یہ لقد کا معنی کیا ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی تو. لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ اور قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق. قد قامت الصلاۃ ہم نے پڑھا تھا نا اذان میں، اقامت جلد جی. کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو لا کا مطلب ہے البتہ، قد کا مطلب ہے تحقیق، شورلی، انڈیڈ. ٹھیک ہے. البتہ تحقیق، اس طرح سے اس کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے. میم اور اللہ فقط کا مطلب بتا دیں. کس کا؟ الذی. اللہ جی وہ جو سنگولر ہے، اللہ زینا وہ سب لوگ. اللہ جی ایک کے لیے ہوتا ہے استعمال، کبھی اللہ جی آتا ہے وہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے. اللہ زینا اس کی جمع ہوتی، وہ لوگ جو، یا وہ جو، جیسے وہ جو لوگ. یا آگے آپ پڑھیں گے یہ بھی اسم ہوتے ہیں، اسم موصول ہوتے ہیں، یہ بھی اسم ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھا. اب آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں آپ سیکھتے جائیں گے نا اسی طرح سے. ٹھیک ہے. ادھر چلا گیا ہے، پھر یہ آ گیا.
یہ ہے۔ ہم نے افعال پڑھنے شروع کیے اور پھر اس میں ہم نے فعل ماضی سب سے پہلے پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ڈفرنٹ جو ہے نا، ہم نے پہلا باب پڑھا تھا، اس میں ہم نے کون کون سے 3 افعال پڑھے تھے؟ اسکرین کون سے 3 افعال پڑھے تھے پہلے باب میں یا پہلے سیٹ میں؟ بتائیے انمیوٹ کر کے۔ فعل، جعل، ذکر۔ نہیں، پہلے والے میں 3 ہوتے ہیں، فتح، فعل، فتح اور جعل۔ پھر آج جو دوسرے کی آپ نے ریویژن کی تھی، اس میں کون کون سے تھے جو آج آپ نے ریوائز کروایا نا اسسٹنٹ نے؟ نصر، شاباش، خلق، ذکر، ایکسیلنٹ، ویری گڈ۔ تو اب اس سے آگے بھی 2 اور باب ہیں، آج ہم وہ دونوں انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ تو گرامر میں سبق 11B میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ ابواب بھی سیکھیں۔ تو دارابا یہ تیسرا باب آتا ہے، چوتھا جو ہے وہ سامیہ، عالمہ، عمیلہ، اس میں ہم 3 افعال کریں گے، اس میں ایک ہی کریں گے۔ اس میں کیا فرق آیا تھا؟ میم کے نیچے زیر آئی تھی، تو یہ تو ماضی سے ہی علیحدہ ہو گیا، باقی سب کے ماضی ایک جیسے چل رہے ہیں، لیکن جب ہم مدارے کریں گے نا انشاءاللہ میٹ کو اس کے بعد، تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں چینج آ جاتی، اس لیے یہ ان کے جو ہم سیٹ یا باب جو ہیں علیحدہ بنا دیتے، تو بیسیکلی یہ 4 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گرامر کا ہم کیسے کرتے ہیں؟ گہری سانس لیجئے سب لوگ اور میرے ساتھ سب دہرائیے اشاروں کے ساتھ۔ سنیے، دیکھیے، سنیے، سوچیے، دیکھیے، بولیے، سوچیے، بتائیے، دل سے بتائیے، دل کیجئے سے اور سب کیجیے، مل کر کیجئے۔ مل کر کیجیے۔ شاباش۔ تو اب بالکل ایکٹیو ہو جائیں اور ہم جلدی جلدی بہت اچھے طریقے سے TPI سے انتہائی آسانی کے ساتھ گرامر سیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، اور میں بھی ہم نے پہلے اسما پڑھے تھے، پھر ہم نے حروف پڑھے اور اب ہم فعل پڑھ رہے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور اس میں کیا پایا جائے؟ بولے انمیوٹ کر کے، زمانہ پایا۔ زمانہ پایا جائے۔ تو اس میں پھر 3 زمانے آ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم وہ پڑھیں۔ اب یہ پہلے بھی آپ کو اس طرح کی سلائیڈ ایک دکھائی تھی، اب اس کا سگنیفیکنس کیا آپ خیال کریں۔ دیکھیں، ہم نے جو ضمیر لگائی، میں کہا اس کی کتاب، کتابوں ہوں، اس کی کتاب، کتابوں ہوں، سب کی کتاب، کتابوں کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابونا ہماری کتاب، ٹھیک ہے؟ پھر حروف کے ساتھ جب ہم نے ان کو جوڑا تو ہم نے کہا منہو، منہو کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے، منہو سب کے اس لیے، سے، اس سے، سوری، اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سب سے۔ لیکن جب ہم نے فعل کے ماضی کے میں کا فعلا، اس نے کیا، ہے نا؟ یہی ترجمہ کیا تھا نا، فعالو جی، ان سب نے کیا، تو اس کے اندر ہی ہوا چھپا ہوا ہے، اس کے اندر ہم چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ضمائر لگائے نہیں ہیں، فعل کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ فعلتا آپ نے کیا، آپ نے کیا۔ اس کے بھی جو تا ہے نا، یہ انتا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، فعلتو جو ہے وہ انا کو ریپریزنٹ۔ اب یہ ہمیں رٹا لگانا ہے، کیونکہ انا اور تو کی کوئی وہ نہیں ملتی، یہ تو ہمیں انتا سے تا کے سمجھ آ جاتی ہے، فعلتم بھی انتم سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا؟ اور فعلنا بھی نحو سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ان کے ساتھ ہم علیحدہ ضمائر نہیں لگاتے، ان کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یا یہ تا جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے انتا کو، تو جو ہے وہ انا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، تم جو ہے وہ انتم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، نہ جو ہے وہ نحنو کو کر رہا ہے۔ باقی سب کا تو ہمیں مل جاتا ہے، بس اس کا ہم نے یاد رکھنا ہے۔ تو میں کہتی تھی کہ جیسے فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، کہ میں نے بھی کیا، میں مطلب ایسے نکمہ نہیں ہوں، فالتو نہیں ہوں، میں فالتو نہیں ہوں، میں نے بھی کام کیا، تو وہاں سے ہم فالتو سے تو میں نے اس طرح یاد کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر ضمائر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یا وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یا اس کے اندر ہوا چھپا ہوا، اس کے اندر ہوں چھپا ہوا، اور اس سے ان سے بھی اس طرح۔ یہ صرف یہ کمپیریزن میں آپ کو یہ کانسیپٹ بتانے کی کوشش کی، باقی ٹیبلز تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئے۔ اب آگے ورب کی بات، ہم نے کہا تھا کہ جو موسٹ آف دی وربز ہیں
جو ہے اکثری وہ 3 جو ہیں جیسے حروف سے مل کے بنتے ہیں، فا عین لام ہے، دا را با نون صاد را، اسی طرح سے. اور زمانے کے حساب سے ہم نے کہا تھا ماضی چیز کو پرفیکٹ ٹینس کرتے جو ہو گیا، ٹھیک ہے. فعل مضارع ہم پڑھیں گے جو ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں. پھر ہم فعل امر اور اس کے ساتھ نہیں بھی کریں گے کہ حکم دینا یا گزارش کرنا، یا پھر کچھ نہ کرنے کا حکم دینا اور یا کچھ نہ کرنے کی گزارش کرنا. اپنے بڑے سے اگر ہم کہتے ہیں تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو بڑی عاجزی سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی چھوٹے کو اپنے سے کہتے ہیں اس کو چیک کرو تو اس کو ہم اور طرح سے ایک طرح حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو فعل ماضی کی ہم نے بات کی جو ہو گیا، گزر گیا، اس کو پرفیکٹ ٹینس بھی بولتے ہیں. تو یہ ہمارا سب سے پہلا ہم نے ٹیبل کیا تھا. کوئکلی اس کو ابھی آپ نے ریوائز کرا، آپ دوبارہ کرا دیں. اور ایک کرائے گا تو باقی سب نے میوٹ کیے کہ اس کے ساتھ ریوائز کرنا ہے اور اونچی بولیں، لیکن آپ میوٹ ہونے چاہیے. اور کیا کریں گے آپ ساتھ اشارے کریں گے. بیٹا جب تک یہ نہیں نہ کرو گے آپ کو آئے گا نہیں. جی عائشہ جاوید آپ کروائیے، شاباش. فعلا آپ نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، شاباش، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ایکسیلنٹ. پھر یہ ابھی آپ نے ریویژن میں کیا کہ اگر ہم اس کی بول چال کر لیتے ہیں، یہ بھی اس میں ہم سارا وہ ٹیبل ہی امپلیمنٹ کریں. جواب دیجئے سسٹر نغمہ، سسٹر فریال دیں گی. حل فعلا کا جواب دو. حل فعلا نام فعل. نعم فعل، حل فعلو. نعم فعلو، حل فعلتا. نعم فعلت، شاباش. حل فعلتم. نعم فعلنا. نام فعلنا کا سسٹر کیا مطلب ہے؟ جی ہم نے ہم نے کیا. کیا، ہم سب نے کیا، ہم نے کیا. ہم سب نے کیا. ایکسیلنٹ. تو یہ دیکھیں وہ ٹیبل وہی آ گیا. فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. کیونکہ جواب تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب نہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم فلتا کے بعد فعلتم نہیں لکھتے ٹیبل میں، فعلتو لکھتے ہیں، ہے نا. اس وجہ سے کہ جب ہم سوال جواب کریں تو ہمیں پھر آسانی ہوتی. الحمدللہ. پھر ہم آپ کو یہ بھی کانسیپٹ ہم نے بتائی تھی کہ اگر 2 پیش والی تنویر آتی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اصلی حالت ہے، یعنی کام کرنے والا، جس کو ہم جیسے اردو میں فائل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر 2 زبر آئے گا جس پہ کام کا اثر پڑا، یعنی یہ سبجیکٹیو ناؤن ہوتا ہے، یہ آبجیکٹیو ناؤن ہوتا ہے. یعنی یہ اسم فائل ہوگا اگر 2 پیش کے ساتھ ہے، اور یہ اسم مفعول ہوگا، مفعول ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، یا آبجیکٹیو ناؤن، ٹھیک ہے، جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے. وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کتاب کھولی گئی تو کتاب پہ اثر پڑے گا، ٹھیک ہے، اس طرح سے. اب ہم اس کی بھی بول چال کر لیتے ہیں. ابھی کون جواب دے گا؟ جی سسٹر نازیہ سمر آپ جواب دیجئے. حل جی فعل خیرن. نعم فعل خیرا، حل فعل خیرن. نعم فعلوا خیرا، حل فعلت خیرن. نعم فعلت خیرا، حل فعلتم خیرن. نعم فعلنا خیرا. ایکسیلنٹ. نام فعلو خیرن کا کیا مطلب ہے سسٹر؟ نعم ان سب لوگوں نے، جی ہاں ان سب لوگوں نے نہیں، بھلائی کا کام. ہاں بھلائی کا کام کیا. خیرن کا مطلب ہے بھلائی کا کام، ٹھیک ہے. اس وجہ جی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو کام کا جس پہ اثر پڑا خیرن بھلائی، تو یہ 2 زبر کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے. اور یہ کام جس نے کیا یہ اس نے کیا ہے، وہ اس کے اندر ہے چھپا ہوا. پروناؤن. نہیں وہ پروناؤنز ہوتے ہیں جو اندر چھپے ہوتے ہیں، ضمائر ہوتے ہیں. یہ تو ہم نے پچھلی ریویژن کر لی ہے، بار بار اس لیے کرنی ضروری ہے کہ یہ ہم نے سٹارٹ کی، یہ بیس ہے، ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی تو آگے ہمیں تو آج ہم داراوا کریں گے. اس کا مطلب ہے اس نے مارا. سامعہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا. اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں ماضی میں مفعلہ میں بھی 3 زبر تھے، ناصرہ میں بھی 3 زبر تھے، ابادہ ذکرہ سب میں، دربہ میں بھی 3 زبر ہیں. اس میں یہاں فرق ہے. سامعہ ٹھیک ہو گیا. دربہ کا ایک تو مطلب ہے مارنا، دربن کا مطلب ہے مارنا. دربہ اس نے مارا،
دارابا کا مطلب ہے اس نے مارا. اگر ہم بات کرتے ہیں دربن، وہ آپ ابھی ہم نیکسٹ کلاسوں میں کر لیں گے، وہ مستر آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے مارنا. ایک یہ قرآن پاک میں یہ بھی ساتھ درابا مثلاً کا مطلب ہے اس نے مثال بیان کی. اردو میں ہم کہتے ہیں ضرب المثال، وہ بھی اسی سے نکلا ہے. تو درابا مثلاً کا یہ نہیں اس نے مثال ماری، اس نے مثال بیان کی. ترجمہ تو رکھتا ہے نا درابا مثلاً اس نے مثال کو مارا، نہیں، اس نے مثال بیان کی. تو یعنی بیان کرنا کے معنی بھی درابا آتا ہے، جیسے ضرب المثال بھی ہم کہتے ہیں نا اردو میں. تو یہ ایک ذہن میں رکھیں، قرآن پاک میں یہ آتا ہے، پھر ہمیں سمجھ آتا ہے. کسی سنگولر ہے؟ جی سنگولر ہی ہے. مسالہ. دارابا ہے تو سنگولر. دارابا اس نے مارا، یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے پہلے ٹیبلز کی ہیں. دارابا اس نے مارا، اس نے ہم نے کہنا کیونکہ یہ غائب ہے، دور ہے. اس نے مارا، درابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. دربت. وہ ہم ابھی بعد میں آپ کو سکھائیں گے. جی نازیہ سمریہ کروا دیجئے ٹیبل. جی دربا نے مارا، دربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے نہ مارا. تھوڑا سا لمبا سے درب ضربنا دربنا ہاں تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، الف مدہ آ جاتا ہے نا، اس کو الف کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں شاباش. جی سسٹر نغمہ آپ بھی کروا دیجیے. ضرب اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت آپ نے مارا، ضربت میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. سب اپنی جگہ پہ بیٹھے میوٹ کیے، اس کو دہرا رہے ہیں اشاروں کے ساتھ کہ نہیں؟ پلیز، یہ قریباً نہ کلاس میں آپ کا ٹائم ضائع جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہے ضروری. جی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ درابا کا مطلب ہے مارنا. درابا مثلا اس نے مثال بیان کی. یہ دیکھو آگے جانے کی بجائے پیچھے جاتا. اب بول چال کر لیتے ہیں. جی سسٹر نازیہ جواب دیجیے. حل درابا، ماں ضربا، حل درابو، ماں ضربو، ماں ضربو، حل دربتا، ماں ضربتو، حل دربتم، ماں ضربنا. ماں دربنا. ماں دربنا کا اشارہ کتنی انگلیوں سے کس طرف کریں گے سسٹر بتائیے؟ جی چار چار انگلیوں سے چار انگلیاں کدھر؟ اپنی طرف یا سامنے؟ اپنی اپنی طرف. شاباش، ویری گڈ. اور ماں کا کیا مطلب ہے؟ نہیں نہیں. ماضی کی نفی ہمیشہ ہم ماں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں ہم نے نہیں مارا. نہیں مارا. ویری گڈ، شاباش. پھر وہی کانسیپٹ کہ دو پیش والا ہے تو یہ ہم کہتے ہیں اصلی حالت ہے کرنے والا ہے. اور جو دو زبر کے ساتھ زیدن لکھا تو اس کا مطلب ہے زید یہ اگر دو پیش کے ساتھ آ رہا تو وہ کام کرنے والا تھا، دو زیر کے ساتھ زبر کے ساتھ سوری آئے گا تو وہ اس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے، یعنی وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ کے طور پہ ہے، یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے، یہ اس کی اصلی حالت ہوتی ہے فائل کی، کام کرنے والے کی. یہ بالکل ایسے ہے نا جیسے فاعل اور مفعول. جی ہم فائل اور مفعول ہوتے ہیں. جو دو زبر والا نا یہ ہمیشہ مفعول ہوگا اور اس کے اندر فائل موجود ہے ہوا. یعنی اگر میں کہوں حل درابا زیدن کا کیا ٹرانسلیٹ جو بات کری تھی سسٹر بتائیے. حل درابا زیدن کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس نے زید کیا کو اس نے مارا؟ زید کو مارا؟ تو کیا اس وہ جو اس تھا نا وہ تو آپ کا جو ہے ضربا. ہو گیا فائل، اور زیدن یہاں چونکہ دو زبر کے ساتھ ہے یہ مفعول ہے. ویری گڈ، بالکل آپ یہ کانسیپٹ ہے. ماں درابا زیدن کہ نہیں اس نے زید کو نہیں مارا. حل درابو زیدن اس کا کیا جواب دیں گے؟ نہیں ہم نے زید کو نہیں مارا. ہاں نہیں ٹرانسلیٹ نہیں کریں، اب جواب دیں. ماں درابو زیدن. حل دربتا زیدن، ماں ماں ضربنا حل ضربتم دربتم زیدن، ماں دربنا زیدن. شاباش. تو جو زبر والے کے ساتھ ہے ابھی اور مزید ہم کریں گے. سامعہ کا مطلب تھا اس نے سنا. ٹھیک ہے، اور ہم پڑھتے ہیں نماز میں سمع اللہ لمن حمد، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. اس کی ہم نے پڑھا تھا نا ڈیٹیل میں.
تو اسی طرح سے اب چونکہ اس میں زیر آ رہی ہے تو سب سیغوں میں ہم اسی طرح کریں گے. سمیا اس نے سنا، ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. جی باقی لوگ ہاتھ پلیز کھڑے کریں. کون کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر انیلا شہباز کروائیے. سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیعتا آپ نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیعتم آپ نے سنا، آپ سمیعنا سب نے، آپ ہم سب نے سنا. آپ سب نے سنا، 4 انگلیاں. سمیعتم سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا. ایکسلنٹ، شاباش. جی سسٹر نغمہ آپ بھی کروا دیجیے. سمع اس نے سنا، سمیع ان سب نے سنا، سمیت آپ نے سنا، سمیت میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. ایکسلنٹ. جی سسٹر فریال آپ بھی کروائیے، انمیوٹ کیجیے. انمیوٹ ہی ہیں. سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیعتا آپ نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیعتم آپ سب نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا. ایکسلنٹ. اب ہم اس کی بول چال کر لیتے ہیں تو ہمیں مزید سمجھ آ جائے. جی اب کوئی نئے لوگوں میں سے جواب دیجیے. سسٹر عائشہ آپ جواب دیں گی. حل سمیع کیا اس عائشہ نے سنا؟ جاوید. کیا جواب دیں گے؟ نام سمیع. میم عائشہ فل نیم عائشہ جاوید. کہ کوئی کرا دے، عائشہ جاوید کرا دیں. نعم سمع. حل سمعوا. نعم سمعوا. حل سمعت. نعم سمعت. حل سمعتم. نعم سمعنا. سمعنا. شاباش. ہاتھ کھڑا کیا کیجیے، گھبرایا نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، ہم سیکھ رہے ہیں. اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، پھر ہم اسے سیکھ لیتے ہیں، پھر ابھی سیکھ لیں گے، پھر ایگزام میں ہماری غلطیاں نہیں ہوں گی. نام کا مطلب ہے ہاں یا جی ہاں، ٹھیک ہے. اور ہم نے غور کیا یہاں اب زیر تھے تو سارے سیکھیں یہ زیر کے ساتھ ہی چلیں گے. پھر وہی کانسیپٹ آ گیا، اب اس میں ال کے ساتھ انہوں نے کر دیا. اگر خاص اسم آ گیا تو اس کے شروع میں ال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ال کے ساتھ تنوین کبھی نہیں آ سکتی، تو سنگل حرکت رہ جاتی ہے. سنگل آ جاتی لیکن ہے. سنگل اگر 1 2 پیش والی تھی تو اس کے 1 پیش رہے گی. تو القرآن کا مطلب ہے اصلی حالت کرنے والا. لیکن القرآن نہ اگر ہوگا تو یہ پھر آبجیکٹیو ناؤن بن جاتا ہے. یہ سبجیکٹیو ناؤن یا جیسے اسم فاعل کہتے ہیں، یہ اسم مفعول اس کو کہیں گے، یعنی اس پہ اثر پڑا. یعنی اصل میں یہاں 2 زبر والی تنوین تھی نا، جب ال لگ گیا تو 1 سنگل زبر رہ گئی. اسی طرح یہ 2 پیش کی تنوین تھی، جب ال لگ گیا تو وہ سنگل رہ گئی. یعنی ال کے ساتھ اگر سنگل پیش ہے تو اس کا مطلب ہے وہی اصلی حالت کرنے والا فاعل، ٹھیک ہے. اور جب اس میں ال کے ساتھ سنگل زبر آئے گی تو یہ آبجیکٹیو ناؤن ہو جاتا، یعنی اس پہ اثر پڑ رہا ہے. شاباش. پلیز نئے لوگ سوال جب سامنے لکھا ہوا ہے آپ کیوں اتنے گھبراتے ہیں؟ اور نئے لوگ پلیز ہاتھ کھڑا کریں. جی سسٹر نور آپ کروائیے. حل سمع القرآن. نام سامع القرآن. جی دیکھو نا، اس نے قرآن کو سنا، یعنی قرآن سنا جا رہا ہے، اس پہ اس کے سننے کا اثر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. حل سمع القرآن. نام سامع القرآن. ہمیں پتہ ہے کہ جو پہلے دونوں صیغے غائب کے ہوتے ہیں اس میں دیکھیں اشارہ بھی اسی طرف رہا، ہم کوئی چینج نہیں کرتے. لیکن جب ہم اگلے صیغوں پہ جائیں گے تو پھر ہم تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب ہم نہ سے دیں گے. جی نیلا شہباز جواب دیجئے. حل سمیت القرآن. نعم سمیعت القرآن. حل سمیتم القرآن. نعم سمعنا القرآن. القرآن یا قرآن، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سنگل زبر کے ساتھ آ رہا ہے چونکہ ال ہے، اصل میں یہ تنوین ہی تھی 2 زبر والی. اب اسی باب میں عالمہ اور عاملہ، تو یہ بھی اسی طرح سے اس کے صیغے چلیں گے. عالمہ اس نے جانا، ٹھیک ہے. علم ان سب نے جانا. علمتا
آپ نے جانا، علم تم میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علم نا ہم سب نے جانا. جی سسٹر نور آپ کروا دیجئے. عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جی سسٹر عائشہ عدنان ہے، آپ کروائیے. انمیوٹ کریں بیٹا. نہیں ہو رہا. سسٹر عشرت بانو آپ ریوائز کرائیں گی. سسٹر طاہرہ اقبال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمہ اس نے جانا، جی شاباش. عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. ایکسیلنٹ. دیکھیں ہاتھ کھڑا کیا کیجیے، اتنا اچھا آپ نے کر لیا. سسٹر فریال آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں. علیمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. ایکسیلنٹ شاباش. اب اس کا ایک اور ہم نے کہا تھا عامل آپ بھی ہم کریں گے، یہ بھی اسی طرح سے. جی سسٹر نازیہ سمر آپ کروائیے. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملت عملتا آپ نے عمل عامل کیا، شاباش. عملتو میں نے عمل کیا، علمتم آپ سب نے عمل کیا، علمنا ہم سب نے ہم سب عمل نے. کیا. ایکسیلنٹ. جی اور اس کو کون کروائے گا؟ سسٹر نجمہ آپ بھی کروا دیجیے. سسٹر نجمہ شیخ. عمل اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملت آپ نے عمل کیا، عملت میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. ایکسیلنٹ شاباش. اب ہم نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. چوتھا ہوم ورک ہم کون سا ہم کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے. تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنیں؟ اور کیسے بنیں گے؟ دیکھیں علم سیکھنے کے بہت فضائل ہیں. ابو دردہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کس لیے؟ اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. تو یہ آپ جو ماشاءاللہ آتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، ریویوئنگ کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے، اور فرشتے جو ہیں آپ کے لیے اپنے پر بچھا دیں گے اس خوشی میں کہ آپ یہ کام کریں. کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اور اللہ تعالیٰ آپ کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو چوتھا ہوم ورک، کورس کی کتاب سے روزانہ کم از کم 10 منٹ نکالیں، اس کو پڑھیں اور نوٹ کریں کہ کون سے الفاظ آپ کے سب نے پڑھ لیے اور آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم میں سے بہترین ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ٹھیک ہے. اور اس لیے چوتھا ہوم ورک قرآن کی کتاب کا روزانہ 10 منٹ مطالعہ کریں، یا چلیں کم از کم 5 منٹ مصحف سے پڑھ لیں، 5 منٹ جو یاد کیا اس سے کر لیں، یا اس سے زیادہ جتنا بھی کر سکیں. اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے. آپ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، پہلے بھی آپ کا ہی کرام ہے سیکھنے والوں کا، پھر آپ سکھائیں گے. دیکھیں پورا کورس کروانا تو بات کی بات ہے نا. اگر آپ گھر میں بھی کسی کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے لفظ سیکھا، اس کا یہ مطلب ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، ایسے دعا کرنی چاہیے، کسی کو بتاتے ہیں گھر میں، بڑوں کو، چھوٹوں کو، اپنے کسی دوست کو، جی تو وہ بھی سکھانا ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آگے آگے آپ کا QC1 ختم ہوگا تو پھر سکھانے کے بہت طریقے ہیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج ہم نے 131 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو کہ قرآن پاک میں 30,797 بار، یعنی تقریباً 31,000 تک ہم پہنچ گئے. 41,000 پہ ہم نے جانا ہے. کس تیزی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے زیادہ الفاظ سیکھے. تو ہمیں سب کو کیا کہنا چاہیے؟ انمیوٹ کر کے سب بولیے الحمدللہ.
بہت شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں چنا اور ہمیں توفیق دی اور ہمیں استقامت دی. اور روز دعا کیا کریں ربی زدنی علما، اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی. تو یہ ابھی بھی ہم نے بات کی کہ کم از کم 10 منٹ تلاوت، 5 منٹ مصحف سے کر لیں کم از کم، اور 5 منٹ اپنے حافظے سے. کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، PDF سلائڈز جو بھیجتی ہوں ان سے پڑھیے، کورس کی ویڈیو دیکھیے، اس کو سنیے، اور ایک ساتھی بنائے کورس کی باتیں کریں. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت، اب ہم صورتیں پڑھتے جائیں گے تو صرف ہر دفعہ ہم نے ایک صورت اخلاص ہی نہیں پڑھنی، ہم نے دوسری صورتیں بھی انشاءاللہ پڑھنی ہیں. اور اس انتخاب کو کبھی نظر انداز نہ کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور وہ بھی کس لیے؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے. تو ہم نے انشاءاللہ کبھی اس کو بھولنا نہیں ہے، نظر انداز نہیں کرنا، اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. ربی زدنی علما، دعا کرتے رہیے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائیے. اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں. اور پاکٹ بک یا شیٹ سے ضرور پڑھیں. ایک تو آپ کو سارے الفاظ مانے آ جائیں گے، دوسرا جب آپ بس ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں نا تو آپ کی لرننگ کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ، جیسا پہلے بتایا کہ دوسروں کو سکھائیے، ٹیچر بنیے. یہ دیکھو یہ نیٹ کا مسئلہ ہے، پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ آپ خود بھی بہت اچھا سیکھیں گے، اور انشاءاللہ QC1 ختم ہوگا تو پھر ٹریننگ جس نے لینی ہوگی وہ بھی لے گی. ابھی یہ جن سسٹر نے آپ کو سعودیہ نے آپ کو کروائی ہے وہ ماشاءاللہ اپنا QC1 کا یہ کورس کمپلیٹ خود پڑھا چکے ہیں ٹریننگ کر کے. الحمدللہ. اب QC4 ان کا شروع ہو گیا. میری اسٹوڈنٹ ہے سسٹر عظمیٰ بھی، میری اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، وہ بھی QC4 میں چلی گئی ہیں. اور دیکھیں آپ کو سکھاتی ہیں، اتنی ریویژنز کراتی ہیں الحمدللہ. تو آپ بھی ارادہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو آپ کو اس میں کامیابی دے گا. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ